یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کی تھی کہ ان کا اللہ کا بندہ ہونے کے اندر کوئی آڑ نہیں ہے اور نہ ہی فرشتے اس بات کو آڑ محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے آڑ محسوس کرتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے، اللہ ان کو ضرور اپنے پاس جمع کرے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ ان کو بدلہ دے گا اور اپنی طرف سے مزید فضل ان کے اوپر فرمائے گا۔ اے لوگوں، تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ نے تمہارے لیے واضح کتاب مبین نازل فرما دی ہے۔ جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ اس کو ضرور اپنی رحمت کے اندر جگہ دے گا اور اس کو ایسے رستے کی طرف رہنمائی کرے گا جو اس تک پہنچنے والا ہوگا۔ یہ لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، یہ وراثت کا معاملہ تھا۔ ایسا مرد جو فوت ہوتا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا باپ ہے، ایسی وراثت کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کل کے سبق کے اندر ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 16 ہے اور سورۃ المائدہ اس کی ابتدا ہے۔ سورۃ المائدہ مدنیہ، یہ سورۃ المائدہ مدنی صورت ہے۔ مدنی اور مکی صورتوں کے متعلق دو قول آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، چاہے وہ مکہ کے اندر چاہے جہاں بھی کسی بھی مقام پر، اس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں جہاں کہیں بھی نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو مکہ کے اندر نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ بہرحال آج کی یہ سورت المائدہ ہے، مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین حلال جانور اور حرام کردہ جانوروں کے متعلق بات کریں گے، پھر اسی لحاظ سے جو جانور ہدی حج کے لیے جاتے ہیں ان کے متعلق، اور پھر دین اسلام مکمل ہونے کی صورت میں اس حوالے سے میرا رب مزید بات کرے گا۔ مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اوفو، پورا کرو، بالعقود، اپنا عقد، اپنا عہد، جو تم نے کسی سے عہد کر رکھا ہے اس اپنے عہد کو پورا کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ہم اس انداز کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، زبان پہ ہمارے کچھ الفاظ ہوتے ہیں اور دل کے اندر ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے ایک مرتبہ، اس کو دھوکہ دے کے جس طرح بھی اس سے وعدہ کیا جا سکتا ہے وعدہ کر لے، مرضی تو میں نے اپنی کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر یہ انسان جھوٹا وعدہ کرتا ہے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدہ پورا نہیں کرتا، اللہ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اے حضرت انسان اپنے وعدے کو پورا کر، کیونکہ کل قیامت والے دن انسان سے وعدے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا اور اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ منافق کی صفت ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو چھوٹی سی گزارش یہ ہے، آپ جس بھائی کے ساتھ بھی معاملہ کریں، جس بھائی کے ساتھ بھی وعدہ کریں، کسی بھی انداز کے اندر وعدہ کریں، اس وعدے کی لیمٹ کو بڑھا لیں، بعد میں بندہ جھوٹا ہی نہ پڑے۔
2 دن کا وعدہ کر رہے ہیں، 5 دن کا ٹائم لے لے، بھائی جان میں 5 دنوں کے اندر یہ معاملہ پورا کر دوں گا، آپ کی امانت آپ تک لوٹا دوں گا۔ اگر 5 کا ہے تو 10 کا لے لے، تاکہ بعد میں یہ پریشانی نہ بنے، نہ لینے والا اور نہ دینے والا دونوں پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپائے۔ چوپائے بہیمۃ الانعام 4 طرح کے جانور ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ بہیمۃ الانعام ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے حلال ہے۔ الا مگر ما یتلا، جو ابھی تلاوت کی جائے گی، علیکم تمہارے اوپر، یعنی جو آگے آئیں گے جانور اللہ کہتا ہے وہ حرام ہے، لیکن بہیمۃ الانعام وہ تمہارے لیے حلال جانور ہے۔ فرمایا غیر محلی، اس حال میں کہ نہ تم حلال جاننے والے ہو، الصیدی، شکار کو، وانتم حرم، اور جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ بھائیو احرام کی حالت میں کوئی بندہ شکار نہیں کر سکتا، احرام کی حالت میں شکار کرنا حاجی کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تلک کہ شریعت نے پابندی لگائی ہے، اگر کوئی بغیر احرام والا شکار کرتا ہے اور حاجی احرام باندھنے والا اس کے پاس کھڑا ہے تو یہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، اس کو چھری نہیں پکڑا سکتا، اس جانور کو پکڑ کے یہ تعاون نہیں کر سکتا چلو میں پکڑتا ہوں تو اس کو جب ذبح کر لے، اس کے چھری چلا لے۔ فرمایا احرام والا اس کے اوپر یہ جو شکار ہے یہ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے۔ دوسرا، اگر احرام نہیں بھی باندھا ہوا، جو اللہ کی حدودیں ہیں، حرم ہے مکہ اور مدینہ، اس کے جو حرم کی ایک حد ہے اس کے اندر بھی کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ جو مرضی بات کہہ دے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ خالق اور مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں حاکم ہوں، میں جو حکم کروں اس کے اوپر تمہیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ یعنی شعائر اللہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف جس کی نسبت ہو اس کے ساتھ تم نے بے حرمتی والا معاملہ نہیں کرنا۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے من شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہیں کرتا وہی اصل میں اس انسان کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ آگے خود بیان کرنے لگا ہے۔ فرمایا ایک تو تم نے اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہیں کرنی، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ ہی تم نے حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرنی ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، زمانہ گم کے اپنی اصل پر آ چکا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے مشرکین اور دوسرے قبائل نے اپنی مرضی سے ان مہینوں کو خلط مند کر دیا تھا۔ اگر کوئی قبیلہ کسی کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ کرتا تو وہ حرمت والا مہینہ حرم کی بجائے، محرم کی بجائے کسی اور مہینے کو کہہ دیتا وہ حرمت والا ہے، اس سال محرم کا مہینہ حرمت والا نہیں ہوگا، یعنی اپنی منمانی اپنی مرضی کرتے ہوئے۔ فرمایا یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، یہ جگہ بھی حرمت والی ہے، لہٰذا یہ بات یاد رکھو 3 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ فرمائے یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر قتال کرنا، ان کے اندر جنگ لڑنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے منع کر دیا ہے۔ ولل ہدیہ، اور ہدی حاجی حرم میں جانے والی قربانی اس کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ ولل قلائد، اور جس کے گلے کے اندر پٹا ڈالا ہو اس کو بھی تم نے نقصان نہیں پہنچانا۔ آج کل تو ایسا معاملہ نہیں ہے،
جب لوگ حج پہ جاتے ہیں یہاں پر ہی بینک کے اندر پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور وقت بتلا دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم پہ آپ کا جانور قربان ہو جائے گا، لہٰذا اس وقت کے بعد آپ اپنے ساتھ سے بال منڈوا سکتے ہیں، کڈ کروا سکتے ہیں، یہ سارے معاملات۔ اس دور کے اندر جب حاجی حج کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ایک لمبی قطار ہوتی تھی جانوروں کی، اونٹوں کی، جس نے حرم کے اندر پہنچنا ہوتا تھا اور حج کے موقع پہ انہوں نے قربان ہونا ہوتا تھا۔ اس کا ہدی، اس کا ایک انداز یہ ہوتا تھا، اونٹ اس کی کوہان، اس کی دائیں جانب چھوٹا سا زخم کر کے وہاں سے خون نکلتا، اس خون کو اس کی جلد کے اوپر ہی مسل دیا جاتا، ایک نشان لگ جاتا کہ یہ ہدی، یہ قربانی کا جانور حرم کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ چاہے جو مرضی، جتنا مرضی گندا ذہن کا ہو، لٹیرا ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، جب وہ اس طرح نشانی والے اونٹ کو دیکھ لیتا تھا وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا اس کو میں نے نقصان نہیں پہنچانا۔ دوسرا قلائد، یہ ایک پٹا ہوتا تھا، ایک رسی کہہ لیجئے، اس کے ساتھ 2 جوتے ہوتے تھے، جوتا باندھ دیتے تھے یا ویسے ہی چمڑے کی کوئی چیز اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے۔ باور یہ کروانا ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور بھیجا کرتے یا عام لوگ جب جانور بھیجا کرتے تھے تو جو لے کے جانے والا ہوتا تھا اس کے لیے یہ حکم ہوتا تھا کہ اگر ان جانوروں میں سے کوئی جانور چلنے سے قاصر ہو جائے، مرنے کے قریب ہو، تو تمہیں اختیار ہے، تم رستے کے اندر ہی اس کو نہر کر سکتے ہو۔ نہر کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ نہر کر دیا ہے، اس کے خون کے اندر ایک جوتا رنگ لینا ہے اور اس جوتے کو اس اونٹ کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ جو پیچھے سے لوگ آئے، حاجی اس جانور کو نہیں کھا سکتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے جنہوں نے احرام باندھ رکھا ہے۔ دوسرے مقامی لوگ یا کوئی تجارتی قافلہ لے کے نکلے، ان کو پتہ ہو کہ یہ جانور حلال ہے، ہدی حرم کی طرف جا رہی تھی قربانی، لیکن رستے کے اندر ہی مسئلہ بن گیا، اس لیے انہوں نے ادھر ہی اس کو نہر کر دیا ہے، لہٰذا اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ اس طرح وہ لوگ اس جانور کو استعمال کر لیا کرتے تھے، اس کا گوشت استعمال کر لیا کرتے تھے۔ تو 2 چیزیں فرمایا، ولل ہدیہ، ہدی حرم کی طرف جانے والے قربانی، ولل قلائدہ، جن کے گلے کے اندر پٹا ڈالا ہوا ہے، ان جانوروں کو تم نے نقصان نہیں پہنچانا، ولا آمینا، اور جو قصد کرنے والے ہیں ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، البیت الحرام، بیت الحرام کی طرف، جو اللہ کے گھر کی طرف حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں لوگوں، تم نے ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ جہاں جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا وہاں تم نے انسانوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضامندی۔ وہ تو اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ لڑنے کے لیے تھوڑا جا رہے ہیں، لہٰذا ان کو جانے دو۔ فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کھول دو، تم نے اپنے سارے معاملات پورے کر لیے ہیں، فَاصْطَادُوا، اب تم شکار کر سکتے ہو، کوئی حرج والی بات نہیں۔ جب تم پاک ہو گئے ہو، احرام اتار دیا ہے، اب تمہارے لیے شکار کرنا حلال ہے، جاؤ تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تمہیں ابارے، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، ان صدوکم، یہ کہ تم روکو ان کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو۔ اللہ یہاں ایک درس اور سبق یہ دے رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے فتح مکہ سے پہلے جب عمرے کا ارادہ کیا تھا تو مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا تھا، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آ کے عمرہ کرنا ہے۔ فرمایا اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا، شاید کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آئے انہوں نے ہمیں روکا تھا لہٰذا ہم بھی ان کو روکتے ہیں۔ فرمایا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم کسی کو نہیں روکو گے، زیادتی نہیں کرنی، اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ وتعاونوا، اور تم تعاون کرو، علی البر، نیکی کے اوپر، والتقوی، اور تقوی پر، اچھائی پر تعاون کرو، برائی کے اوپر تعاون نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من دل علی خیر فإنہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کی رہنمائی اچھائی کی طرف کرتا ہے
جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی عمل کرنے والے بتلانے والے کو اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں خیر کے کام کی طرف بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ نبی اسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ مظلوم ہے یا ظالم ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو سمجھ لگتی ہے، تو ظالم کی کیا ہے؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، یہ بھی اس کے ساتھ نیکی کرنے کے مترادف ہے۔ تو فرمایا وتعاونوا، اور تم تعاون کرو، علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور تقوی پر، ولا تعاونوا، اور نہ تم تعاون کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر۔ برے کام کے اوپر تم نے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ جو کسی کو برائی کی دعوت دیتا ہے، جتنا گناہ کرنے والے کو گناہ ملتا ہے اتنا ہی بتلانے والے کو گناہ کا حصہ ملتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا برائی کی طرف تم نے تلقین نہیں کرنی، برائی کی دعوت نہیں دینی، برے کام کے ساتھ تم نے معاملہ نہیں کرنا، ان کو برائی کی طرف نہیں بلانا، برے کام کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اگر تم برے کاموں کی دعوت دینے سے اور برے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے سے باز نہ آئے تو پھر قریب ہے کہ اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آ جائے۔ آخری بات ہے اور اس کے اندر حرمت والے جانوروں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا حرمت، حرام کر دیے گئے ہیں، علیکم المیتۃ، تمہارے لیے مردہ جانور ہے پہلے حلال تھا، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہیں، کوئی بھی جانور ہے مردہ ہے، لیکن وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس کا خون ہی نہیں بہا۔ جس کا خون ہی نہیں بہا وہ دین کے لحاظ سے اور بدن اور صحت کے لحاظ سے تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ پہلی بات، مردار کھانا یہ حرام ہے۔ دوسری بات، والدم، خون، بہنے والا خون چاہے چھری کے ساتھ نکلا ہو یا ویسے بہا ہو، کسی بھی انداز کے اندر اللہ رب العالمین نے خون کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کے پانی کے متعلق پوچھا تو نبی اسلام نے فرمایا سمندر کا پانی بھی حلال ہے، صاف ہے، اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ مردار کیا ہے؟ مچھلی ہے، مچھلی زندہ مل جائے تب بھی حلال ہے، مردہ مل جائے تب بھی حلال ہے۔ اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، اور دوسرا فرمایا کلیجی اور یہ جس کو بولتے ہیں جگر، غالباً میرے ذہن سے لفظ نکل گیا، یہ دونوں چیزیں حلال ہے خون کے لحاظ سے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں 2 لفظ استعمال کی ہیں، المیتۃ مردار، والدم اور یہ بہنے والا خون، اور تیسری ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ یہ خنزیر چاہے جنگلی ہو چاہے گھر کے اندر پالا ہو، کسی بھی انداز کے اندر ہے، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، خنزیر کا خون، خنزیر کا کوئی بھی حصہ اس کے پورے بدن میں سے، چاہے اس کے کوئی اندر ہے چاہے اس کے باہر ہے، کسی بھی چیز کو استعمال کرنا شریعت نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے اور وہ مسلمانوں کے اوپر حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا 4 چیزوں کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، ان 4 چیزوں میں سے ایک وہ انسان ہے جو غیر اللہ کے نام پر منذوبی ہے لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے، اللہ نے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ خنزیر کا گوشت، خون، مردار اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا۔ اب 4 جانور ایسے ہیں جو اپنی طبی موت مرتے ہیں، مثال کے طور پہ والمنخنقۃ، گلا گھونٹ کے مرنے والا جانور، گلا گھونٹ کے رسی باندھی ہوئی تھی اور وہ چکر لگاتا رہا یہاں تک کہ اپنے ہی رسی کے ساتھ وہ مر گیا۔ فرمایا یہ جانور اس انسان کا کھانا بھی اس کے اوپر حرام ہے، یہ جانور حلال نہیں ہے، مر گیا بس ختم۔ والموقوذۃ، چوٹ لگنے سے
بندے کا ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، یا جانور بندھا ہوا تھا، چھت سے کوئی اینٹ وغیرہ گری اس کے سر میں لگی اور وہ مر گیا، اس کا کام ختم ہو گیا۔ یا انسان نے اس کو چھڑی لگائی، ایسی چھڑی لگ گئی کسی ایسی جگہ کہ اس کی موت واقع ہو گئی، فرمایا یہ جانور حرام ہے، اس کا کھانا بھی تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ نمبر 3 والمتردیۃ، اونچائی سے گرنے والا جانور، پہاڑ سے نیچے گر گیا، چھت سے نیچے گر گیا، تھوڑی سی اونچی جگہ ہے وہاں سے نیچے گر کے مر گیا، فرمایا یہ جانور بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ والنطیحۃ، سینگ لگنے سے مرنے والا جانور، 2 جانور باندھے ہوئے تھے، ایک کے سینگ تھا، اس نے سینگ مارا اور سینگ لگنے کی وجہ سے خون بہتا رہا، مر گیا، فرمایا اب یہ تمہارے لیے جانور حلال نہیں۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں وما اکل السبع، اور جس کو کھا جائے درندہ، شیر آیا، شیر نے اس کو کھایا اور بقیہ چھوڑ کے چلا گیا، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں۔ یہ مشرکین مکہ ان کے عجیب ہی کہہ لے کہ اعمال تھے، یہ جانور کو چھڑیوں کے ساتھ مارتے رہتے یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا پھر اس کا گوشت بناتے اور اس کو کھا لیتے۔ اسی طرح سفر کرتے تجارتی صحراؤں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر، اگر وہاں کوئی مردہ جانور مل جاتا جس کو کسی درندے نے کھایا ہوتا تھا، اس کا گوشت اٹھاتے اس کو پکا کے کھا جاتے، یعنی کوئی ان کو تمیز نہیں تھی کہ یہ چیز کھانا ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ اللہ نے اس لیے وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں نقل فرمائی ہیں، فرمایا وما اکل السبع، جس کو درندہ کھا جائے وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو یعنی پاک کر لو۔ پاک سے مراد کیا ہے؟ اب ایک جانور اس کو چھڑی لگ گئی ہے، ضرب لگ گئی ہے، اب وہ مرنے کے قریب ہے، تم جلدی چھری پھیر لو، تمہارے لیے حلال ہے۔ ایک جانور اس نے گلا گھونٹ لیا، اب مرنے کے قریب ہے، جلدی چھری چلا کے اس کو ذبح کر لو، تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح جو جانور چھت سے نیچے گر گیا ہے، پتہ چل گیا اس کا معاملہ آخر پر پہنچا ہوا ہے، فوراً چھری چلا کے اس کو حلال کر لو۔ فرمایا وما ذبح، اور وہ بھی حلال نہیں ہے جو ذبح کیا جائے علی النصب، بتوں کے نام پر، بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی اللہ کہتا ہے حلال نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام سے کہنے لگا، اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی بوانا نامی جگہ پر میں ایک جانور ذبح کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میرا کام پورا ہو گیا، اب میں نے نظر کو پورا کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بوانا نامی جگہ پر کوئی عرس وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا؟ فرمایا نہیں۔ کوئی عید والے دن وہاں تہوار تو نہیں ہوتا تھا؟ فرمایا نہیں۔ وہاں کوئی بت تو نہیں نصب ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اب تم وہاں جا کے جانور ذبح کر سکتے ہو، لیکن بتوں کے نام پہ تم جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ ان تستقسموا، اور یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر یہ کہ تم قسمت آزماؤ، بالازلام، فال کے تیروں کے ذریعے۔ انہوں نے 3 تیر رکھے ہوئے تھے، ایک تیر پہ لکھا ہوا تھا افعل، یہ کام کر لو، دوسرے پہ لکھا ہوا تھا لا تفعل، یہ کام نہ کرو، اور تیسرا خالی ہوتا تھا کہ یہ تمہارا خالی تیر نکلا ہے، دوبارہ تم ٹرائی کر لو، جو آئے گا وہ کام کر لینا۔ یعنی اللہ پہ توکل نہیں تھا، ان تینوں کے اوپر سب کچھ تھا، اس کے ذریعے اپنی قسمت آزماتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تینوں کے ذریعے قسمت آزمانا تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ لوگ تینوں کے ذریعے قسمت آزماتے تھے، اور آج کل ہمارے دور میں ہاتھوں سے قسمت آزمائی جاتی ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ تو فرمایا ذالکم فسق، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے گناہوں کے کام ہیں، یہ بے حیائی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین، نا امید ہو گئے ہیں وہ لوگ، کفر جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، مسلمانوں کی کثیر تعداد بن چکی ہے، اور اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے۔ اب کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان میں سے کوئی بھی اپنا دین بدل کے بے دین ہونا پسند
نہیں کرے گا، وہ کہتے ہیں اب یہ جس دین پہ ہے اسی دین پہ ان کو موت آئے گی، اب یہ اس دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا فلا تخشوہم، آپ ان سے نہ ڈریے، واخشونی، آپ مجھ سے ڈریے، الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت اور میں نے مکمل کر دی ہے، علیکم تمہارے اوپر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت لکم اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے، الاسلام دینا، میں نے دین اسلام کو تمہارا دین پسند کیا ہے، میں نے آج دین مکمل کر دیا ہے۔ اب اس دین کے اندر نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، اور دین بھی ہے تو دین اسلام ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کے علاوہ کوئی اور دین پر چلے گا اس کا اسلام دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے اگر ہے دین قریب ہے تو اللہ کے ہاں مقبول ترین دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اللہ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا۔ ہاں یہ جو پیچھے جانوروں کا تذکرہ ہوا ہے، گلا گھونٹ کے مرنے والا جانور مردار اور اسی طرح خنزیر کا گوشت، یہ سارے جانوروں کے متعلق میرا رب اب کہتا ہے اگر کوئی بیچارہ لاچار ہے، بھوک سے مرنے کے قریب ہے، گناہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اپنی جان بچانے کا وہ معاملہ کرتا ہے، تو فرمایا فمن اضطر، پس جو کوئی لاچار ہے، فی مخمصۃ اور وہ بھوک میں ہے، غیر متجانف نہیں وہ مائل ہونے والا، لإثم گناہ کی طرف، تو اللہ پھر کہتا ہے وہ ان چیزوں میں سے کچھ کا گوشت کھا سکتا ہے، صرف اتنا کھا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی بچا سکے، آپ اپنے سانس بحال رکھ سکے، زندہ رہ سکے، اس انداز کے اندر وہ تھوڑا سا مردار یا حرام گوشت میں سے کچھ حصہ کھا سکتا ہے۔ اللہ ساتھ دیکھیں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آئندہ یہ کام کرنے والا نہ ہو، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر اس کا ارادہ آئندہ نہ کرنے کا ہوگا تو اللہ اس کی اس غلطی کو معاف فرما دے گا، اگر اس نے دوبارہ اعادہ کیا تو پھر اللہ تو اس کے دل کی نیت کو جانتا ہے کہ اس نے کس ارادے کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حلال جانوروں کے متعلق اور حرام جانوروں کے متعلق بات کی ہے، اور دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب یہی دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ اللہ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی دین پر چلنے اور اسی دین پر اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔